السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جناب، فرائیڈے مارننگ کی روٹین میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی کل، اور ماشاءاللہ رائس کچھ لوگوں کو پسند آئے ہیں الحمدللہ، اور کسی کو چکن بھی، اللہ اس کا بھلا کرے جس کو چکن بھی پسند آیا۔ اور جناب یہ فرائیڈے ایوننگ ہے، اور فرائیڈے ایوننگ کو ہمارا کیا کام ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ نکلتے ہیں باہر اور اپنا ویکینڈ انجوائے کرتے ہیں۔ اور ہم آج گئے تھے خریس روڈ پر، اوتھیم مال ہے، پرانا ہے کافی، اور جناب سورج بھی دیکھے غروب ہو رہا ہے، شام کا وقت تھا، شام کو ہی نکلا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت بھی ٹیمپریچر جو تھا 44 45 46 یعنی چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن کم از کم 47 تک چلا جاتا ہے، تو اس سے پہلے نکلنے کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ خیر ہمیشہ کی طرح ہم نے ایک موڑ مس کر دیا۔ وہ کس لیے مس کیا کہ کنسٹرکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس سے انہوں نے ڈائیورژن بنائی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے جس بندے نے کبھی کبھی آنا ہو یا سال میں ایک دو دفعہ آنا ہو تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو مطلب سمجھے کہ کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں۔ خیر ہم اس کو کراس کر گئے جس طرف مڑنا تھا، اور آگے نکل گئے، اور کافی آگے جا کے یو ٹرن بنا ہوا تھا، وہاں سے ہوتے ہوئے واپس اب مطلب شکر ہے صحیح راستے پہ چڑھ گئے ہیں۔ ادھر بھی ایک لولو آتا ہے، لولو کی یہ سیکنڈ برانچ ہے، ایک جو ہے وہ بتا کے قریب ہے، اور یہ لولو ہائپر مارکیٹ جو ہے خریس روڈ پر ہے۔ خیر یہ اتنا اچھا مجھے نہیں لگتا، نہ اس میں فوڈ کورٹ ہے اور نہ جناب کوئی اتنا اور کچھ ہے، مجھے بہرحال یہ بالکل لولو پسند نہیں۔ یہاں بھی خیر ہم آ چکے ہیں دو چار دفعہ، چھوڑی تو ہم نے کوئی چیز نہیں ہے، پسند ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو لوگ یہاں قریب رہتے ہیں ان کے لیے تو خیر بلیسنگ ہی ہوتی ہے قریب سب کچھ ہونا، ہمارے لیے تو ہر چیز ہی دور پڑتی ہے، کچھ دور پڑتی ہے، کچھ بہت ہی دور پڑتی ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ سلیکشن ہماری ہوتی ہے کہ بہت دور ہی جایا جائے تاکہ تھوڑی سی انجوائمنٹ ہو جائے، ڈرائیونگ ہو جائے۔ آج کل رش ویسے نسبتاً پہلے کی نسبت کم ہوتا ہے، اور ہم جناب یہ العظیم مال ہے، اوتھیم مال ہے خریس روڈ والا، پرانا ہے کافی۔ جو نیا بنا ہے وہ جو نیا بھی خیر کیا ہے، وہ بھی پرانا ہی تھا، اس کو جناب انہوں نے سارا رینیو مطلب کیا، رینوویٹ کیا ہے اور سارا کچھ کیا ہے۔ خیر جناب ہم اس کی بیسمنٹ پارکنگ میں پہنچ گئے ہیں، اوپر تو کافی رش تھا لیکن بیسمنٹ پارکنگ جو تھی اس میں کافی جگہ تھی، اور ہمیں تو خیر بالکل ہی گیٹ کے سامنے مل گئی۔ اور اب جناب جایا جا رہا ہے فرسٹ فلور پر، گراؤنڈ فلور پر، اور گراؤنڈ فلور پہ سب سے پہلے جو چیز ہر مال میں نظر آتی ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، اور سینٹر پوائنٹ بھرا بھی کافی ہوتا ہے، ریٹس بھی اس کے باقی جگہوں کے اتنے ریزنیبل بھی نہیں ہے، اچھا خاصا ایکسپینسو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے خرید سکتے ہیں تو لوگ خریدتے ہیں۔ اور مجھے تو سب سے زیادہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے، جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، لپسٹکس مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ یہ جناب کافی ورائٹی یہاں مختلف کمپنیز کی موجود تھی، اور میں نے اس کو کور کیا ہے، اور جناب دو چار لگا کر چیک بھی کی تھی، لیکن شکر ہے سارے بیٹی نے کہا آپ کے پاس ملتے جلتے شیڈز ہیں اور رحم کرے۔ میں نے کہا بھائی رحم کیا اور چھوڑ دی، لینی بھی نہیں تھی، خیر میرے پاس واقعی کافی سادہ شیڈز کٹھے ہو گئے ہیں، اتنی تو یوز بھی نہیں ہوتی، اور اگر ایکسپائری ہو جاتی ہیں پھینکنی پڑتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ دو چار جو اچھے شیڈز ہیں اور زیادہ یوز کرتا ہے وہی لگائے رکھے اپنے پاس۔ لیکن میرا بہرحال مسئلہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، بعض چیز کا بندے کو شوق ہوتا ہے، اور مجھے قدرتی پتہ نہیں لپسٹکس کا کیا شوق ہے۔ بہرحال یہ اوتھیم مال ہے، نہ بہت بڑا ہے نہ بہت چھوٹا ہے، لیکن صاف ستھرا اچھا، اور کافی سب کچھ ہی ہے، سب برانچز اس کے اندر ہے۔ یہ بچوں کے لیے انہوں نے جگہ جگہ ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی تھی، بچے ڈرائنگ کر رہے تھے اور پینٹنگز کر رہے تھے، اور ساتھ جناب اٹینڈنٹ بھی موجود تھے اور فیس پینٹ بھی کر رہے تھے۔ اور یہ دیکھ لے چھٹیوں میں یہ بہت اچھی مطلب ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے کہ بچے مال میں جائیں، پیرنٹس گھوم لیں، اور بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح بزی کر لیں۔ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر بچے ویسے بھی زیادہ کریٹیو ایکٹیویٹی دکھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بچوں سے ہی رونق ہے ساری دنیا میں۔ یہ جناب میں آپ کو مال دکھا رہی ہوں، یہاں بھی جناب ٹرین چلتی ہے، جو جن کے چھوٹے بچے ہیں یا بزرگ لوگ ہیں وہ جو ہے وہ اس ٹرین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پورا مال گھوم لیتے ہیں، اوپر نیچے دونوں جگہ ہے۔ تو یہ نیچے والے ابھی پورشن میں ہیں، ہم گراؤنڈ پورشن میں ہیں،
تو وہاں یہ سارا کچھ جناب دکھا رہی ہوں. یہ ڈیکوریشن بھی دیکھیں. آج آپ میرے ساتھ پورا مال گھومیں. آج میں نے مال کی ویڈیو بنائی ہے فرائیڈے ایوننگ کی، اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. آپ بھی انجوائے کریں، اور پھر آخر میں ہم سب مل کر کچھ کھا پی لیں گے، انجوائے کریں گے. یہی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یہ دوسری جگہ بھی اسی طرح بچوں کے ساتھ انہوں نے جناب ایکٹیویٹی رکھی ہوئی تھی، اور یہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فری میں سارا میڈیکل چیک اپ جو نارمل ہوتا ہے وہ کر رہے تھے. اور یہ جناب عبداللہ عظیم مارکیٹ تھی، گروسری سٹور تھا، وہاں سے مرامی چپس لیے. بھوک لگ گئی تھی آج مجھے بہت زیادہ، تو میں نے جناب وہ لیے، تھوڑے سے کھائے اور باقی سب کو کھلا دیے، یعنی بیٹی کو اور ہسبینڈ کو بڑی مشکل سے. وہ کہہ رہے تھے چیز لے لیتی ہو اور کھاتی خود ہو نہیں، اور ہمارے سر پر لا کر رکھ دیتی ہو. اصل میں یہ بیکڈ ہوتے ہیں، فرائیڈ نہیں ہوتے. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیسٹ وائز بھی اچھے تھے. کیچپ فلیور میں نے لیا تھا. اور کھجور تو آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کا جو ہے ایک نشان ہے. کھجور ماشاءاللہ ہر جگہ ہی ریپریزنٹ کرتی ہے سعودیہ کو. اور یہ جناب دیکھ لیں یہ فراکس، یہ مطلب شادی کے حساب سے میکسیز ہیں جو سعودی دلہنیں پہنتی ہیں، یا مطلب لیڈیز باقی بھی لڑکیاں وغیرہ پہنتی ہوں گی. اور یہ کافی یہاں جو ہے کامن ہیں، کافی ایکسپینسو بھی یہ ہیں. 1000 ریال سے کم کچھ بھی نہیں تھا. اور اسی طرح بچوں کے فراکس ہیں بہت ہی یار پیارے، لوکل بنے ہوئے تھے لیکن اس قدر پیارے اور اچھے تھے. قیمتیں ان کی بھی بہت بہت زیادہ تھیں، لیکن مطلب امپورٹڈ فراک سے کافی کم تھی. 100 ریال سے سب ہی اوپر سے 100 200 ریال کے. اور کچھ سیل میں بھی تھے. بیٹی کو ایک پسند بھی آیا اپنی بھانجی کے لیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سائز کا ایک تو پتہ نہیں تھا، فٹنگ میں تھے یہ، اور دوسرا ابھی ہم نے جانا بھی نہیں ہے پاکستان، اتنی پہلے لینے کا فائدہ نہیں. انشاءاللہ جانے سے پہلے اللہ میاں خیر رکھے تو ضرور ہم لے کے جائیں گے. اور یہ دیکھ لیں جی، ان کے ڈیزائنز دیکھ لیں، بہت بہت خوبصورت فراکس تھے. آپ کو کیسے لگ رہے ہیں آپ بھی دیکھ کر بتائیں. اور آپ کے ملک میں بھی اس طرح کے مطلب فراکس وغیرہ جو اسپیشل کچھ ملکوں کی پہچان ہوتی ہے نا، کوئی چیزیں جیسے کلچرل ڈریسز پاکستان کے بہت اچھے ہوتے ہیں. اسی طرح انڈیا میں بھی کلچرل ڈریسز بہت اعلیٰ ہوتے ہیں. تو ہر علاقے کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے. تو یہاں کی یہ فینسینس ہے وہ یہی ہے کہ یہاں جو ہے برائڈل ڈریسز، اور خاص طور پہ جو بچوں کے فراکس ہیں جو یہ لوگ لوکل بناتے ہیں، بہت بہت اچھے ہوتے ہیں. پھر یہ سفوری لینڈ ہے، بچوں کے پلے ایریا ہے، اور اس کی رنگ برنگی اور سارا کچھ دیکھ لیں. اور اس قدر انجوائے بچے کر رہے تھے، اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے. اس میں یہ سب کچھ تو نہیں تھا، لیکن جو تھا الحمدللہ اسی زمانے کے حساب سے وہ ہم نے بھی خوب انجوائے کیا. الحمدللہ الحمدللہ. سب کے پیرنٹس اپنی رینج میں اچھے سے اچھا اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں، اور اچھے سے اچھا گھماتے ہیں جتنی ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے. ہمیں تھینکفل ہونا چاہیے اپنے پیرنٹس کا، جنہوں نے ہمیں جناب پال پوس کر اس قابل کیا ہے کہ اب ماشاءاللہ ہم اس قابل ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکیں. اور یہ جناب ایک مدر ہے، وہ اپنی بیٹے کی ویڈیو بنا رہی تھی. کافی دیر ہم انتظار کرتے رہے کہ آگے سے نہ گزرے، لیکن مجبوراً گزرنا پڑا. وہ رک ہی نہیں رہی تھی. ان کو سوری کہہ کے ہم آگے بڑھے ہیں. بیٹی کے ساتھ کہیں جاؤ، مطلب فوڈ کورٹ ہم جا رہے تھے، ہسبینڈ صاحب پہلے چلے گئے تھے. تو جناب یہ لمبے سے لمبے راستے سے لے کے جائے گی. اس کو بھی چلنے پھرنے کا اور اس کا بڑا شوق ہے، ایکسرسائز وغیرہ بھی خوب کرتی ہے. اور جناب مجھے بھی کافی موٹیویٹ کرتی رہتی ہے کہ آپ یہ کریں آپ وہ کریں. جتنا میں کر سکتی ہوں میں بھی کرتی ہوں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جھولوں والی جگہ پہ یہ بچوں کا جو پلے ایریا ہے یا یہ سارے سوئنگز ہیں، ان کا کتنا کلرفل بناتے ہیں. ویڈیو بھی بہت اچھی بن جاتی ہے، اٹریکٹیو کلرز ہیں. اور جناب بچوں کو دیکھ کر ویسے ہی بڑی خوشی ہوتی ہے. کوئی دنیا بھر کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. بس جی ان کو پتہ ہے ہم نے انجوائے کرنا ہے، اور انجوائے ہی ماشاءاللہ کر رہے ہیں. تھوڑا بہت میں نے ویسے گروسری بھی کی تھی، بہت معمولی سی، ادھر اوتھیمس سے پانی بھی لیا تھا. پانی لینے گئی تھی تو چیزیں ایک دو نظر آ گئی تھیں، وہ میں نے پھر بعد میں جا کے خرید لی ہیں. اور جناب فوڈ کورٹ کا تو ہر جگہ ہی اتنا برا حال ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. نہ آپ کو چیئر ملتی ہے، اور ویکینڈز پہ خاص طور پہ، اور خاص طور پر شام کے ٹائم پہ. ویکینڈ نہ بھی ہو تو لوگ آج کل ماشاءاللہ چھٹیاں ہیں تو بچوں کو لے کر نکل ہی جاتے ہیں. یہاں آئسولیٹڈ سا ماحول ہے غیر ملکیوں کے لیے. پتہ نہیں سعودیز کا آپس میں کیا ماحول ہے. ظاہر ہے وہ تو وہی ہوگا جو ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ اپنے اپنے ملک میں ہر کوئی بندہ بادشاہ ہوتا ہے.
اپنے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، اپنے فرینڈز ہوتے ہیں، اپنے محلے دار ہوتے ہیں، ان سے ہر کسی نے ماشاءاللہ بنا کے رکھی ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے اور بندہ انجوائے کرتا ہے۔ یہی حال ظاہر ہے ان لوگوں کا بھی ہوگا، لیکن ہم لوگ اتنے اندر گھستے نہیں ہیں، نہ ہمارے قریب کوئی اتنا سعودیز رہتے ہیں۔ بس جی یہ KFC لیا تھا، یہی ہم نے لیا تھا اور یہی میرے ہسبینڈ صاحب نے لیا تھا، اور یہ جناب تھوڑی سی گروسری ہے جو میں نے کی تھی، جو میرا کرنا فرض ہے، لازم ہے مجھ کو میرے اوپر، کہ جب جانا کچھ نہ کچھ جو مطلب لگے، فالتو چیز تو نہیں خریدتی میں۔ سب سے پہلے جناب روٹی، اور جناب بھوک لگ گئی تھی آج، پتہ نہیں مجھے بھوک لگی، صرف 2 کیلے میں نے لیے تھے، ایک میں نے کھا لیا اور ایک گھر لے آئی تھی۔ یہ چکن کیوبز ہیں، اور یہ لبن جو ہے یہ ہسبینڈ صاحب نے لسی لبن جو بھی ہے پی تھی، اور وہ جناب خالی ڈبی وہاں تو پھینکنی نہیں تھی، آپ کو جو دکھانی تھی میں نے اس لیے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بیٹی کے سنیکس ہیں، ایک دن پہلے جو بکالے سے لائی تھی وہ بھی خیر پڑے ہوئے تھے ابھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پورا ہفتہ تو نہیں گزرنا تھا۔ یہ لائی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ جیلیز کا تو مجھے پتہ ہے کہ 2 جیلیز ہیں اور مارش میلوز ہیں، اور اس کے علاوہ یہ لمبی لمبی کیا چیز ہے اس کا نہیں مجھے پتہ۔ اور شیمپو اور کنڈیشنر لائی ہوں، اور شیمپو ہے علیحدہ کمپنی کا الحمدللہ لائی ہوں، اور کنڈیشنر علیحدہ کمپنی کا لائی ہوں۔ یہ کنڈیشنر میں نو سلفیٹ ہے، اس میں مطلب بالوں کے لیے اچھا ہوتا ہے جس شیمپو میں سلفیٹ نہ ہو، لیکن جناب مجھے اس کا شیمپو ملا نہیں ٹریسمی کا، تو میں نے سنسلک کا ہی لے لیا جو نارمل یوز کرتے ہیں، اور جینٹو لیا، ڈس انفیکٹنٹ ہے جو میں گھر میں یوز کرتی ہوں فرش پہ لگانے کے لیے، اور جو بنگالی آتا ہے وہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آدھی بوٹل ہی لگا جاتا ہے، اس لیے جب بھی مجھے نظر آتا ہے کہ آفر میں لگا ہوا ہے تو میں لے لیتی ہوں۔ یہ KFC کا بچا ہوا چکن پیس ہے جو نہیں کھایا گیا تھا، وہ ساتھ لے آئے ہیں، اب گھر میں انشاءاللہ کسی وقت کھایا جائے گا۔ اور جناب یہ ڈوکے ہیں، آدھے پکے ہوئے آدھے کچے، میٹھے شہد کی طرح اور بہت مزے کے، میرے فیوریٹ۔ اور گاجر کا حلوہ تو میرا ہٹ ہو گیا تھا، اس لیے گاجریں اور آ گئی ہیں۔ یہ آئل فلٹر ہے، میری دوست نے جو فوزیہ ایوب ہے انہوں نے کہا آپ ٹیشو لگا کے کریں، لیکن یہ 250 پہ میں گئی تھی تو یہ مجھے آئل فلٹر نظر آ گیا، یہ ذرا مضبوط ہے ٹیشو سے، ٹیشو پہ بہت آرام سے کرنا پڑتا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح تھوڑا مضبوط ہے تو وہ ہو جائے گا۔ قیابی پہ سیل بھی لگی ہوئی تھی، اور چھوٹے چھوٹے کپڑے جو ہے میں نے اپنی چھوٹی نواسی کے لیے یہ لی ہیں، ٹی شرٹس وغیرہ عام گھر پہننے کے لیے، جب انشاءاللہ اب ہم جائیں گے تو گرمیاں ہی ہوں گی، اور گرمیوں میں انشاءاللہ وہ پھر پہن لے گی۔ بڑی کے لیے پچھلی دفعہ لائی تھی، چھوٹی کے لیے اب لائی ہوں، دیکھیں بتائیں آپ کو کیسی لگی ہیں۔ اوکے جی، یہیں تک تھا میرا ولاگ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔